السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی بک ہے سیرت طیبہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ اس میں سے کون سے سوالات جو ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے اور کن سوالات کو یونیورسٹی نے زیادہ رپیٹ کیا ہے، کیونکہ ہوتا یوں ہے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں جتنے بھی پیپرز آپ اٹھا کے دیکھ لیں سب کے سب جو ہے وہ پاس پیپر میں سے ہی آئے ہوئے ہیں۔ ہر سوال جو ہے وہ ان کی رپیٹ ہوتا ہے، جیسے ہی 2022 یا 23 کے پیپر لگا لیں یا 21 کے پیپر لگا لیں تو ان تینوں پیپر کو ملا کر 2025 کا پیپر بن جاتا ہے۔ اور اس طرح جو پاس پیپر ہیں یعنی کہ 24 کے 23 کے یہ جو سارے پاس پیپر ہیں نا، یہ پچھلے جو پیپرز ہیں سب کو ملا کر نا تو یہ پیپرز بناتے ہیں، اور کوئی ایک دو سوال جو ہے وہ نیو ایڈ کر دیتے ہیں، باقی سارے جو سوالات ہوتے ہیں وہ پرانے ہی ہوتے ہیں۔ اور اس کا پیپر پیٹرن کچھ اس طرح سے ہے کہ اس میں سے آپ کے پاس آٹھ سوال ہوتے ہیں اور آپ نے اس میں سے 5 کرنے ہوتے ہیں، اور 5 سوال بھی آپ کو اس طرح سے دیے جاتے ہیں کہ ہر سوال جو ہے وہ اتنا ہو کہ 20 نمبر اس کے پورے ہو جائیں، یعنی کہ اگر ہم اس کی شیٹ کے اس کے جو پیپر آنسر شیٹ میں دی جاتی ہے اس کے دستے کے حوالے سے ہم بات کریں نا تو اس کے 34 یا 35 آئی تھنک پیپر ہوتے ہیں اس کے پیجز۔ تو اس حساب سے ہم دیکھیں نا تو ایک جو 20 نمبر کا سوال ہوتا ہے اس کی 6 سائڈز ہوتی ہیں، وہ اگر کور ہونا یعنی کہ 3 پیجز، جیسے یہ تھے ایک پیپر 1 پیج 2 اور 3، یہ 3 ہوں گے نا تو پھر ہمارے یہاں تک ہوگی لاسٹ تک، تو پھر ہمارا جو ہے وہ 20 نمبر کا سوال پورا ہوتا ہے۔ اور ان کی ریکوائرمنٹس یہ ہیں کہ اگر آپ زیادہ سے زیادہ پوائنٹس کے ساتھ لکھتے ہیں اور خوبصورت لکھتے ہیں تو آپ کو اچھے نمبر لینے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا، اور جو آپ کا پیپر چیکر ہے اس کے اوپر ایک اچھا امپیکٹ پڑتا ہے کہ بچے نے زیادہ لکھا ہوا ہے اور خوبصورت کر کے لکھا ہوا ہے، اور جو ریکوائرمنٹ سوال میں پوچھی جا رہی ہے وہی آپ نے بتائی ہے، تو آپ اپنے پیپر میں آپ اپنے سوال میں اچھے نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ اور پیپر آپ نے کس طرح سے کرنا ہے کہ مثال کے طور پر جیسے یہ ہم نے پوائنٹ دیا ہوا ہے یا یہ سوال ہے سیرت طیبہ سے متعلق جامع نوٹ لکھیں یا ہجرت مدینہ سے متعلق جامع نوٹ لکھیں، تو یہاں پر آپ نے سوال لکھ دیا، یہاں پر آپ نے اس کا پوائنٹ دینا ہے، اس کی اہمیت، ضرورت یا مفہوم، یہاں سے لے کر یہاں تک اگر ہمارا پوائنٹ آ جاتا ہے اور اس سے نیکسٹ ہم پوائنٹ دیں گے تو یہاں تک آ جاتا ہے۔ تو اگر یہ نیچے جو پیج بچ چکا ہے نا یہاں پر ہم نے پوائنٹ نہیں دینا، یہ بہت زیادہ جو ہے وہ چیز مناسب نہیں لگتی۔ آپ نے اس کی جو 2-3 لائنیں جو نیکسٹ جو آپ نے پوائنٹ دیا تھا دوسرا اس کی 2-3 لائنیں ہیں اس کو تھوڑا سا اور مزید لمبا کر دینا، اور نیکسٹ آپ نے جو ہے یہاں پر آپ نے نیکسٹ پوائنٹ جو ہے وہ لکھنا ہے، تو جو پیپر چیک کر اس کے اوپر ایک اچھا امپیکٹ پڑے گا۔ اور یہ آپ نے اس طرح سے لکھنا ہے ان کے ہر پیپر کے اوپر 2 سے 3 پوائنٹ دیے ہوں نا ہر پیج کے اوپر، تو آپ کا جو سوال ہے وہ خوبصورت بن سکتا ہے۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ سیرت طیبہ کی جو بک ہے اس کا 18 چیپٹر ہے اور بہت لمبی بک ہے، اور بہت زیادہ جو بچے ہیں وہ اس کوڈ سے وابستہ ہیں، بہت زیادہ بچوں نے اس کوڈ کو رکھا ہوا ہے اپنی BA کی سلیبس میں۔ تو ہم نے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے بالکل تھوڑے سے سوالات بنائے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو اوپن یونیورسٹی کے جو بچے ہیں وہ زیادہ تر جو ہے جاب کرتے ہیں، ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ ساری کی ساری جو ہے وہ بک پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں۔ تو میں نے آپ کی آسانی کے لیے صرف اور صرف سوالات کی تعداد ہے 18، میں نے صرف 18 سوالات بنائے ہیں کہ بچوں کو زیادہ لمبے بھی نہ لگیں اور آسانی سے 1 یا 2 دن کے اندر اندر وہ ان کی تیاری کر لیں۔ تو آپ نے اپنے پاس کو رجسٹر وغیرہ رکھ لینا ہے یا بک ہے تو اس کے اوپر آپ نشانات لگا سکتے ہیں۔ تو آپ کو اگر اس طرح نہیں سمجھ آ رہی تو آپ کو پڑھ کے بھی بتا دیتی ہوں میں۔ سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے سوال جو زیادہ آیا ہوا ہے وہ ہے ہجرت مدینہ پر جامع نوٹ لکھیں، یہ سوال نمبر 1 ہے۔ سوال نمبر 2 ہے فتح مکہ پر مفصل نوٹ تحریر کریں، یہ 20 نمبر کے سوالات ہیں، تو آپ نے اس حساب سے تیاری کرنی ہے۔ زیادہ سے زیادہ لکھا ہوا ہوگا نا تو جو پیپر چیک کر رہا ہے وہ آپ کو زیادہ نمبر دے گا، تھوڑا لکھیں گے تو نمبر نہیں پھر ملتے۔ آپ اپنے حساب سے اگر 100 نمبر کا بھی کر کے آئیں گے نا تو آپ کی جو نمبر آئیں گے وہ 70 سے 80 یہاں تک آتے ہیں، پورے نمبر نہیں آتے۔ تو آپ نے زیادہ اچھی تیاری کرنی ہے تاکہ آپ کو جو ہے وہ آپ کا CGPA اچھا بن سکے۔ 3rd نمبر پہ ہمارا ہے غزوہ احد کے اسباب اور واقعات پر تفصیلی نوٹ لکھیں،
سیرت طیبہ کے ماخذ و مصادر پر تفصیلی نوٹ تحریر کریں۔ سوال نمبر 5 ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شخصی اوصاف بحیثیت رحمت للعالمین پر نوٹ لکھیں۔ غزوہ احد اور خیبر کے واقعات لکھیں۔ اور ہے عقد مواخات میثاق مدینہ پر مفصل نوٹ لکھیں۔ اسلامی ریاست کی دفاع کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقدامات تفصیل سے لکھیں۔ آگے ہے سیرت طیبہ مستشرقین کی نظر میں جامع نوٹ لکھیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر عبد المطلب کی کفالت تک کے حالات مختصر اور جامع انداز میں لکھیں۔ یعنی کہ دیکھیں سوالات کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں اور آپ نے اس کو کس طریقے سے لکھنا ہے۔ اور ہے نیکسٹ، رسول کی بعثت سے لے کر ہجرت تک کے حالات لکھیں۔ نیکسٹ ہے 3 ہجری کے اہم واقعات لکھیں۔ اور ہے سفر طائف اور بیت عقبہ پر نوٹ لکھیں۔ اور یہ بتائیں کہ نبوت کے 10ویں سال کو عام الحزن کیوں کہا جاتا ہے۔ یہ اس چیز کو انہوں نے پوچھا ہوا ہے، عام الحزن۔ تو یہ ریکوائرمنٹ، اس سارے سوال کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے، اس کو کیوں کہا جاتا ہے، اس کے اوپر آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے حبش اسامہ کی روانگی اور وصال نبوی پر نوٹ لکھیں۔ نیکسٹ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شام کے سفر، جنگ فجار اور حلف الفضول میں شرکت کی تفصیلات درج کریں۔ رسول کی مکی اور مدنی دور کو تفصیلاً بیان کریں۔ نیکسٹ ہے رسول کے غزوات پر جامع نوٹ تحریر کریں، نیز ان کی عسکری اور معاشی افادیت واضح کریں۔ جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں غزوات ہوئے، جنگیں ہوئے، اس پر نوٹ لکھنا ہے۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خیبر، غزوہ خندق، یہ ساری آئیں گی اس میں۔ اور اس میں آپ کی جو عسکری قیادت، ان کی فوجی قیادت تھی وہ کس طرح کی تھی، اور معاشی افادیت، جو معاشی چیزیں مثال کے طور پر تلواریں اور پیسہ اور اس طرح کی گھوڑے وغیرہ، یہ ساری چیزیں، کیونکہ جو چیزیں جنگ میں لازمی ہوتی ہیں، نیزے، تیر وغیرہ، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ آپ نے لکھنا ہے کہ کس طرح کی حالات تھے اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات لڑی تھیں، جنگیں لڑی تھیں۔ نیکسٹ ہے مسلمانوں کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو رول ماڈل بنانے کی اہمیت پر جامع نوٹ تحریر کریں۔ اس سوال کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم عام لوگ ہیں، مسلمان ہیں، انہوں نے اپنی مسلمانوں کے علاوہ جو اس امت محمدیہ کے جو لوگ ہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کو کس طرح سے فالو کرنا ہے، اور ان کو اپنا رول ماڈل بنا کر، جس طرح مثال کے طور پر جو ہمارا جو معاشرہ بگڑا ہوا ہے، ہم نے کچھ ایسے لوگوں کو رول ماڈل بنایا ہوا ہے جن کا ہماری زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور نہ ہی وہ ہماری آخرت میں کام آ سکیں گے۔ آپ نے ان کے اپوزٹ آپ لوگوں نے، ہم سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کو رول ماڈل بنانا ہے، جو کہ ہماری زندگی میں اور آخرت میں دونوں میں ہمیں کامیابی سے ہمکنار کرے گی۔ ہم نے ان کو اپنا رول ماڈل بنانا ہے، اور ان کی جو طریقہ کار ہیں، جو انہوں نے طریقے زندگی میں سکھائے ہیں کہ آپ لوگوں نے زندگی کو کس طرح سے سروائیو کرنا ہے، یا کن حالات کا سامنا کس طریقے سے کرنا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے اپنی زندگی میں بتا دی تھیں۔ اس وجہ سے تو آپ سب کو تمام انسانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے، اور آپ سب کی زندگی کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا گیا ہے۔ اگر یہ ہماری ویڈیو اور چھوٹی سی یہ کاوش ہماری آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو پلیز لائک کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اس طرح کی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اور اگر آپ کو اس کے علاوہ کسی اور کوڈ کے گیس چاہیے، پیپر چاہیے، پاس پیپر چاہیے، تو آپ ہمارے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں، تو جتنا ہم سے وہ ہم کریں گے آپ کے ساتھ۔ ہوپ سو کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ کوئی سوال ہو تو نیچے کمنٹ کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔